آج بندے کو یعنی تن درجی سے کارڈ یہ بلڈنگ ہاں والله بہت یعنی محنت کرن زبردست 10 فٹ چھو امیک پانس تال گومت ہر بار یہ چیز گنڈولا یہ چیز از گنڈولا 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 آرام سے اسا والی سون ٹوریزم اصل علاقہ کٹھا بھیڑ ڈارا والے اصل علاقہ ٹوریزم اگر آخ جائے تین سلیکٹ کرے ہیں نا بڑا آخ جائے اگر جائے سے بٹل کوٹ بیلا بالا پنچایت میں ایک اہم عوامی میٹنگ منعقد ہوئی جہاں پر عوام کو درپیش کئی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا اور یہاں پر عوامی مسائل سن کر مجھے دکھ ہوا افسوس ہوا کہ مرکزی حکومت جہاں بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے ڈیجیٹل انڈیا کے دعوے کر رہی ہے وہاں پر ہم دیکھیں تو بنیادی سطح پر جدید دور میں بھی یہ لوگ پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر ہائی اسکول بٹل کوٹ کی بات کریں ہم 350 سے زیادہ طلبہ یہاں زیر تعلیم ہیں جبکہ ان کے لیے محض 3 اساتذہ یعنی ٹیچنگ سٹاف میں صرف 3 ممبر یہاں پر ہیں جو ان کو تعلیم دے رہے ہیں. اب غور طلب بات ہے کہ 3 اساتذہ کیسے 350 بچوں کو ہینڈل کر پائیں گے. تو ہماری جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر سے گزارش رہے گی کہ ہائی اسکول بٹل کوٹ کے لیے دیگر بنیادی سٹرکچر جو ہے بیسک سٹرکچر جو ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر عملے کی فراہمی کو جلد از جلد یقینی بنائیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو بات سامنے آئی ہے وہ ہے محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کی طرف سے کہ یہاں پر بیلا بالا سے لے کر لورن تک تقریباً 15 کلومیٹر کا سفر ہے. یہاں برفانی علاقہ ہے, برف باری کی وجہ سے یہاں لوگ راشن لینے کے لیے وہاں قطاروں میں کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں. تو ہماری گزارش رہے گی محکمہ امور صارفین کے متعلقین سے کہ وہ جلد از جلد بٹل کوٹ اور بیلا کے لیے الگ سے ایک سیپریٹ راشن ڈپو یا فیئر پرائز شاپ جسے ہم کہیں گے وہ یہاں کھولیں تاکہ یہاں بنیادی سہولیات لوگوں کو اپنے نزدیک سے نزدیک مل سکیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں رچھا والی اور بیلا بالا کے لیے سڑک اور موٹریبل برج کی ڈیمانڈ ہوئی ہے. یہ بہت بڑا پسماندہ علاقہ ہے. یہاں پر آج بھی لوگ 4 یا 5 کلومیٹر 5 گھنٹے کا سفر پیدل کرتے ہیں اور سر پر یہاں جب عورتیں سامان راشن ساز و سامان دیگر جو اشیاء خوردنی کا ہوتا ہے وہ اٹھا کر کے چلتی ہیں تو اس وقت کافی افسوس ہوتا ہے, رونا آتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں, ماڈرن انڈیا کی بات کرتے ہیں, تو دوسری جانب ہماری خواتین جن کے لیے الگ الگ قسم کی مہلا اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں لیکن دوسری جانب یہ دور دراز علاقوں میں خواتین کو اس قسم کی پسماندگی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیے بڑی بات یہ رہی ہے کہ کئی جگہوں پر محکمہ صحت کی جانب سے غیر ضروری طور پر بھی ایمبولینسز جو ہیں وہ واگزار کی گئی ہیں جبکہ بیلا بالا اور بٹل کوٹ کے عوام کے لیے ایک ایمبولینس سروس آج تک دستیاب نہیں ہوئی ہے. یہاں جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے تو یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس کو کندھوں پر اٹھا کر یہاں سے ہاسپٹل تک پہنچایا جاتا ہے. تو میری گزارش رہے گی متعلقہ محکمہ سے کہ یہاں فل فور ایمبولینس فراہم کی جائے تاکہ یہاں کے لوگ بھی جدید دور میں ایمبولینس کی سروس سے مستفیض ہو سکیں. اس کے علاوہ یہاں ہم ٹیلی کمیونیکیشن کی بات کریں, یہاں ایئرٹیل کمپنی کی طرف سے ایک ٹاور کی شروعات کی گئی تھی ڈیجیٹل انڈیا میں جبکہ 1 سال سے یہاں لاک ڈاؤن رہا اور بچوں کو آن لائن تعلیم دی جاتی رہی. لیکن یہاں پر ابھی میں فون کرنے والا تھا کسی آفیسر کو یہاں عوامی مسائل کے ریلیٹڈ تو یہاں فون نہیں کنیکٹ ہو پایا. تو یہاں پر انٹرنیٹ کا استعمال یہ بچے کیسے کریں گے, کیسے یہ بچوں نے تعلیم حاصل کی ہوگی, بچوں کا یہ سال کس طرح ضائع ہو گیا ہوگا, یہ ہر اہل عقل جانتا ہے. تو میری گزارش رہے گی کسی ڈی ایف او نے یہاں پر ناجائز طور پر مطلب ایک بلا وجہ یہاں ٹاور کا کام بند کروایا ہے. ہماری گزارش رہے گی کہ اس کو اگر لوگوں کی سہولیات کے لیے کہیں زیادہ سے زیادہ کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں وہ تاکہ یہاں ٹاور بن سکے اور ایئرٹیل کی سہولیات جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکے. اس کے ساتھ یہاں بہت بڑا ایک المیہ میں نے دیکھا کہ یہاں 45 سے زیادہ کنبہ ایسے ہیں جن کا 2011 کی سینسز لسٹ میں نام ہونے کے باوجود ان کا راشن کارڈ آج تک نہیں بنا ہے.
ہیں، یعنی نہ ہی وہ امتوتیا میں ہے، نہ ہی وہ پی ایچ ایچ میں ہے، نہ بی پی ایل میں ہے، اور نہ ہی وہ این پی ایچ ایچ میں ہے، یعنی کسی زمرے میں 45 سے زیادہ کنبہ جات یہاں کے نہیں ہیں۔ میں محکمہ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کے اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں، نہیں تو یہ لوگ اپنے آپ کو کیا سوچیں گے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں جہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کھانا، کپڑا اور مکان، 3 چیزیں ہر آدمی کو فراہم کرنا، تو ایسی صورت میں اگر ان لوگوں کو راشن نہیں ملے گا یا ان کی رجسٹریشن عوامی تقسیم کاری ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہوگی تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو میں یہاں کے عوام کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم انصاف موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ گورنر انتظامیہ تک یہی پیغام پہنچاتے ہیں، یہی گزارشات کرتے آئے ہیں کہ ہم آپ کی بات پہنچائیں گے، اور یقین ہوتا ہے کہ ہماری باتوں کو سنا جائے گا اور ہماری باتوں پر عمل کیا جائے گا اور لوگوں کی مشکلات کو دور کیا جائے گا۔ تو ہم اس امید کے ساتھ لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس بات کو سنیں گے، وہ ہمارے ان تمام علاقے کے لوگوں کی جو پیچیدہ مانگیں ہیں، یہ دیرینہ مسائل ہیں ان کی طرف فی الفور ایک نظر کریں اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کریں کہ وہ ان لوگوں کے لیے جلد از جلد بنیادی سہولیات فراہم کریں۔